ایٹم بم سے بھی خطرناک ہتھیار جو اتنے تباہ کن ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ زمانہ گیا جب ایٹم بم کو دنیا کا سب سے مہلک ہتھیار تصور کیا جاتا تھا۔ اب 21 سینچری وارفیئر ہے محترم، جنگ لڑنے کے طریقے بدل گئے ہیں، اس لیے صرف پرانی روش پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا۔ پہلے سرحدوں پر دو بدو فوجیوں کے ذریعے پنجہ آزمائی کی جاتی تھی اور اپنی اپنی حاکمیت کا اظہار کیا جاتا تھا، پر اب لاکھوں میل دور بیٹھے بس ایک بٹن دبا دینے سے دنیا کا معاشی و معاشرتی نظام درم برم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے طریقوں سے مختلف محاذوں پر جنگ چھیڑی جاتی ہے کہ عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایٹم بم چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ اس سے بھی خطرناک ہتھیار موجود ہیں اور ان کا استعمال ہو رہا ہے نا یہ کمال کی بات کہ نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ تو ابھی آپ کی حیرانی ختم کرتا ہوں۔ ملکوں میں مختلف بیماریوں کے وائرس منتقل کر دیے جاتے ہیں جس سے سارا ملک اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر وہ خطرناک وائرس پھیلانے والا دشمن اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے اپنی شرطیں منوا کر وائرس سے متاثرہ ملک کو علاج کی ویکسین بیچتا ہے۔ بیرون ملک سفر کرتے آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ کی انٹری سے پہلے آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں؟ اگر نکل آئے تو انٹری نہیں ملتی۔ اسی طرح قدرتی وسائل کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے، جس طرح اس وقت ہماری آبی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس ناکہ بندی میں کچھ اپنوں کی نادانی نے بھی کام دکھایا اور کچھ عیاروں کی عیاری کا رنگ نکھر کے سامنے آیا۔ اس موقع پر دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی سی۔ اب تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2025 میں پاکستان میں اتنی شدید پانی کی قلت ہو جائے گی کہ لوگ بوند بوند کو ترسیں گے۔ اس قسم کے اقدام آنن فانن نہیں ہو جاتے، بڑی پلاننگ کی جاتی ہے، کئی سالوں کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پہلے اپنے حریف ملک کو سماجی طور پر مفلوج کیا جاتا ہے، پھر معاشی طور پر۔ اس عمل سے سماجی سوچ رکھنے والوں کو پہلے تو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں چاہے کوئی میڈیا پرسن ہو، سماجی کارکن ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، غرض کے کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ شخص ہو، اس پر دشمنوں کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ ایسے زندہ ضمیر لوگوں کو اگر یہ پوری کوشش کے باوجود روک نہ پائیں، دبا نہ پائیں، تو ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر پھر بھی ناکامی ہو تو ان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے موقف پر عمل کرنے والوں کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو مراد فراہم کی جاتی ہے، مضبوط پلیٹ فارم دیا جاتا ہے تاکہ عوام الناس تک ان کے موقف کو پہنچایا جائے، اور پھر ان کی پذیرائی بھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے خوب کرائی جاتی ہے تاکہ وہ مشہور ہوں، دولت مند ہوں، طاقتور ہوں۔ اپنے ان وفاداروں کے ذریعے سے ایسی سوچ کو فروغ دیا جاتا ہے جس سے معاشرے میں انارکی پھیلے اور جو سماج میں برداشت، ملک سے محبت، امن و آشتی کے دائی ہیں، ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں۔ ان کے سب ہیلوں اور رکاوٹوں کے باوجود سماج میں بہتر فضا پیدا کرنے والے ذہنوں کے پیش کیے گئے مشوروں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے تو پھر کام شروع ہوتا ہے معاشی کریک ڈاؤن کا۔ اس کے لیے جہاں جہاں سے ایسے ملک کو فلاحی کاموں کے لیے سرمایہ کی آمد متوقع ہوتی ہے، وہاں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک حصہ تھا، دوسرا حصہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ دشمن کرتا کیا ہے حریف ملک کی عوام کے لیے؟ غور کیجئے گا، ان کو وہ سنانے کا انتظام کرتا ہے
جو وہ سنانا چاہتا ہے، ان کو وہ دکھانے کے سارے وسائل خریدتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، اور پھر جو کچھ وہ سناتا اور دکھاتا ہے اسے سمجھانے اور اس پر عمل کروانے کا پورا انتظام کر کے رکھتا ہے۔ اس طرح اس کا ایجنڈا پورا ہوتا رہتا ہے، ایک گولی بھی نہیں چلتی اور حریف ملک اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جناب، جس ملک کے عوام دشمن کے ایجنڈے کو سن کر اس کے ایجنٹوں کے بہکاوے میں آ کر اس کے حامی ہو جائیں تو اس کے ایجنڈے کو مان کر غلام بن گئے کہ نہیں؟ اس طرح وہ جو چاہتا ہے اپنے حریف ملک میں وہی کرواتا ہے اور سامنے بھی نہیں آتا، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے جنگ جیت جاتا ہے۔ اب میری اس ساری گفتگو سے آپ کو لگ نہیں رہا کہ اب تک ہم عوام کے ساتھ اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، پر اس الیکشن کے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن قوتوں کا ایجنڈا اب نہیں چل رہا اور ان کے ایجنڈے پر کام کرنے والے منہ کی کھا چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی عدلیہ، فوج اور نئی حکومت نے ان کو نکیل ڈال دی ہے۔ ہم خبروں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے کیسے سرمایہ لوٹا گیا، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کہ سر چکرا جائے۔ ایک فالودہ بیچنے والے کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپے کا نکلنا، ایک غریب اسٹوڈنٹ کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کا آ جانا، اچانک پراسرار بیماریوں کا پھوٹنا، اور قابل غور بات ہے کہ حکومت کی کفایت شعاری کی مہم کو بیہودہ مذاق کر کے ناکام بنانے کی ناکام کوشش کرنا، جس کی مثال ہے کہ کسی نے کہا کہ منجا ویچ کے ملک نہیں چلتے، یعنی عوام کو بدظن کیا جا رہا ہے، اور جو اس بات کو مان کر بدظن ہو رہا ہے اس سے میں کہوں گا میرے بھائی ایسوں کی مت سنو۔ مجھے بھی پتا ہے کہ بھینسوں کو بیچنے سے کوئی خاص پیسہ ملکی خزانے میں نہیں آیا، پر کیا تم کو پتا ہے کہ ان بھینسوں کو پالنے کے لیے سالانہ کتنا بجٹ رکھا جاتا تھا؟ نہیں پتا نا؟ میں بتاتا ہوں، 11 کروڑ روپے۔ اچھا کیا حکومت نے فساد کی جڑ ہی ختم کر دی، نہ پی ایم ہاؤس میں بھینسیں ہوں گی، نہ ان کا بجٹ رکھنا پڑے گا۔ میرے عام پاکستانیوں، دشمن کی چالوں کو سمجھو۔ ہر اس امر کی مخالفت ہو رہی ہے جو ملک کی ترقی میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دوسری مثال دیتا ہوں۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان ڈیم فنڈ کے لیے فنڈ ریزنگ کی کمپین حکومت نے شروع کی تو کہا جانے لگا کہ چندوں سے ڈیم نہیں بنتے، ہمیں ڈیم چاہیے جناب، چاہے چندوں سے بنے یا کسی اور ذریعے سے۔ اس پر اعتراض کیسا؟ اگر کوئی بے بہا دولت ہونے کے باوجود نہ صرف ڈیم کے چندوں کی بھی مخالفت کرے بلکہ اعلان بھی کرے کہ ہم سے تعلق رکھنے والا ڈیم کی تعمیر کے لیے کوئی فنڈ نہیں دے گا، اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے فلور پر کوئی ایک انہی میں سے یہ کہے کہ بھاشا ڈیم بھی نامنظور ہے، تو بتائیں یہ پاکستان سے محبت ہے یا نفرت؟ اگر ہم بیرونی قرضے لے لیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں، کیونکہ اس طرح پاکستان کی عوام بیرونی طاقتوں کی غلامی کے چنگل میں جو پھنس جائیں گے، اس طرح ملک میں اور بڑا مہنگائی کا طوفان جو آ جائے گا جس سے عام آدمی اور بھی غربت کی بٹھی میں پکے گا۔ بس یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنا سر نہ اٹھا سکے، اسی لیے تو جنگ کرنے کی آوازیں سرحد پار سے آج کل زیادہ سنائی دے رہی ہیں۔ میرے دوستو، مجھے یقین ہے کہ ہماری بربادی کے دن اب ختم ہونے کو ہیں، بس تھوڑا اور صبر کرنا ہوگا۔ اب وہ صبح قریب ہے جس کا انتظار کرتے کرتے میرے کتنے ہی ہم وطن اپنی جانوں کے نذرانے دے گئے، تاکہ ہم وہ صبح دیکھیں جس میں ہمارے بچے محفوظ ہوں، ہم دنیا کی عظیم طاقت بنیں جہاں روٹی سستی ہو اور جان مہنگی ہو، جہاں زمین سونا اگلے، جہاں کسان کو اس کی محنت کا پھل وقت پر ملے،
जहां मजदूर को इसकी मजदूरी इसकी तवक्को से भी ज्यादा मिले। इदारों में नो वैकेंसी का बोर्ड ना हो, हम बाहर के मुल्कों में धक्के ना खाते फिरें, बल्कि हमारे मुल्क के इदारे कहें हुकूमत से कि हमें काम करने वाले कम पड़ रहे हैं। बाहर के गरीब मुल्कों से लोगों को मंगवाने की इजाज़त दी जाए। इंशाअल्लाह मेरे रब का फजल अब इस कौम पर हो गया है, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में मायूसी ख़त्म हो। नाउमीदी जो कि कुफ्र है, और लोगों को उम्मीद दिलाने में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि किसी को कुफ्र से बचाना भी नेकी है। शायद आपके इस शेयर कर देने से कोई माँ जो बच्चों को जहर देने वाली होगी गुर्बत से, तो इस उम्मीद को दिल में रख कर अपना फैसला बदल दे। शायद कोई मजदूर हालात से तंग होकर दुनिया छोड़ने का फैसला कर चुका हो और ये वीडियो देख ले तो ज़िंदगी की तरफ लौट आए। कोई किसान जो अपने खेत खलियानों की तबाही से दिल बर्दाश्ता हो चुका हो, तो जब ये वीडियो देखे तो इसमें नई उमंग जाग जाए। वैसे हमारी बख्शिश शायद हमारे अमाल की वजह से मुश्किल हो, पर मुझे ये वीडियो बनाने और आपको फैलाने की वजह से मेरा रब खताएं बख्श दे। खुश रहें, आबाद रहें। हमेशा अलर्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जो इस सब्सक्राइब वाले बटन के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। इस अमल से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आ जाया करेगा। बहुत शुक्रिया।